الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. آج سورہ نساء کے بعض پیغامات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر کیا پیغام دیا ہے انسانوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے ابتدائی آیات میں اگر ہم دیکھیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کا پیغام دیا ہے، اور اس حوالے سے کئی آیات کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے ایک جوڑے سے بنایا ہے، تو کہیں نہ کہیں چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھتے ہوں، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، ہر شخص حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا ہوا ہے، اور ہر انسان سے ایک انسان کو انسانیت کا ایک حق ہے، انسانیت کا ایک حق ہے۔ کوئی بھی انسان ہو تو اس کے اندر انسانیت کا پیغام دیا گیا ہے کہ آپس میں لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت گیری نہ کرے، بلکہ امن و امان کے ساتھ رہے، کیونکہ ہر انسان اور ہر کوئی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ہی پیدا ہوا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں یہ پیغام رکھا گیا ہے کہ آدمی کے اندر انسانیت ہونی چاہیے ایک انسان کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا بھی پیغام دیا ہے کہ رشتے ناطے کو نہ توڑا جائے، آدمی کے رشتے ناطے جو ہوتے ہیں اس کو نہ توڑا جائے، اور رشتے ناطے کو توڑنے والے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعید بیان کی ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتے ناطوں کو توڑتا پھرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت میں یہ پیغام دیا کہ یتیموں کے حقوق کو بتایا اور کہا کہ ان کے مال دو، ان کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ان کے ساتھ انصاف سے کام کرو اور انصاف سے کام لو۔ یتیم وہ بچے اور بچیاں کہلاتی ہیں کہ جن کا باپ ایسے حالت میں انتقال کر جاتا ہے کہ وہ نابالغ ہوتے ہیں، بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتے، لیکن جب تک نابالغ ہیں تو ایسی صورت میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یتیم جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے گزر جانے سے یا باپ کے گزر جانے سے وہ سنبھال نہیں سکتے، وہ جو بھی وراثت میں باپ چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، اسی لیے اسلام نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جو ان کے رشتہ داروں میں بڑے لوگ ہیں وہ سنبھالے رکھیں اس کو، اور اس میں یتیم کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہ کی جائے، ان کا مال صحیح طریقے سے اس کی حفاظت کی جائے، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، جب وہ بڑے ہو جائیں تو انصاف کے ساتھ وہ مال ان کو سونپ دیا جائے، دے دیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ تم ان کے مال کو اپنے مال سے ملا کر کے مکس کر کے نہ کھاؤ۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے یتیموں کے مال کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انسانیت کے پیغام میں
بیویوں کا مہر ادا کرنے کی بھی اللہ رب العالمین نے تلقین کی ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ بیویوں کو ان کا مہر خوشی سے دو، خوشی سے دینے کی بات اللہ رب العالمین نے خود کہی ہے۔ بہت سارے لوگ مہر میں بہت بڑھا چڑھا کر کے رقم تو طے کر لیتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ پوری زندگی بھر اسی بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ بیوی کو کس طریقے سے منایا جائے کہ وہ مہر کو معاف کر دے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے کہ جو مہر طے کیا گیا ہے اس کو خوشی سے دیا جائے، وہ ان کا حق ہے، بیوی کا حق ہے وہ۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایک طریقے سے انسانیت کی تعلیم دی ہے، اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ چھوڑے ہوئے مال میں بیٹا بیٹی دونوں کا حصہ ہے، ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں بیٹا بیٹی دونوں کا حصہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے پورے حصے کو تقسیم کیا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے یہ قانون بنایا ہے کہ بیٹے کو کیا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، اور دیگر رشتہ داروں کو کیا ملے گا۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور یہاں بھی انسانیت کی تعلیم دی ہے کہ آج دیکھیے کہ کتنے ہی بے شمار لوگ، خاص طور سے مسلمان کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ ابو امی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں سارا مال بیٹوں کا ہو جاتا ہے، بیٹیوں کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، اور زیادہ سے زیادہ حصہ اتنا سمجھا جاتا ہے کہ ان کو شادی دلا دی جائے، شادی میں خرچ کر دیا جائے۔ حالانکہ اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کو بیان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے، اور آگے اس کی پوری تفصیل بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا ہے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ اسی طرح سے انسانیت کے پیغام میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بیان کی کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارا جائے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے، حسن سلوکی کے ساتھ تم زندگی گزارو، ظالم بن کر کے نہیں، بلکہ حسن سلوکی کے ساتھ بیوی کے ساتھ جو ہے زندگی ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی تلقین خود اللہ رب العالمین نے کی ہے، اور یہاں بھی اللہ رب العالمین نے انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ ایک ایسی زندگی جہاں میاں بیوی ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے قوام مردوں کو بنایا ہے، سردار مردوں کو بنایا ہے۔ کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، اور اس کی دو ریزن بتایا، دو وجہ بتائی کہ اللہ رب العالمین نے کیوں ایک مرد کو گھر کا لیڈر بنایا۔ پہلی وجہ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ وہ عورتوں سے فضیلت رکھتے ہیں، تو ایک فضیلت مردوں کو دی ہے، اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے بیان کیا کیونکہ مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی پر مال خرچ کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر ان گھروں میں اگر جھانکیں کہ جن گھروں میں بیویاں کماتی ہے اور مرد بیٹھ کر کے کھاتا ہے، تو اس میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مرد جس طریقے سے پوری زندگی بھر اس کے اور پورے جو ہے فیملی کو چلانے کی ہنر اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے دیا ہے، وہ عورتوں کو وہ چیز نہیں دیا ہے۔ عورت اگر کمائے گی تو مردوں کے اوپر دھونس جمائے گی، اس کی الگ ہی ایکٹیویٹی ہوگی، تو یہ چیز عورتوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ مردوں میں اللہ رب العالمین نے وہ چیز نہیں رکھی ہے، بلکہ مرد خوشی خوشی پوری زندگی اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے بھی اس کو قوام بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جائے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ فرما برداری سے کام لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تمام عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دعا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قربانی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، طواف اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کے گھر کے لیے ہونا چاہیے، سجدے صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے،
رکوع صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، نماز صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، صدقہ بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اور اس طرح کی جتنی ساری عبادات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے نام پر ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے اور کہا کہ اس میں کسی کی شراکت اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، اور وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ جو ہے احسان اور حسن سلوک کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ شراب کے حوالے سے، کہ شراب کی حرمت میں جو اللہ رب العالمین نے ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسری آیت تھی، اور اس سے پہلے شراب کی حرمت میں پہلی آیت سورہ بقرہ کی 219 نمبر کی آیت تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا تھا کہ اے نبی، آپ کو شراب کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ جب آدمی شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ لیکن یہاں تک پوری طرح سے شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں جب قرآن مجید کی آیت نازل کی تو اس وقت اللہ رب العالمین نے کلی طور پر شراب کو حرام کر دیا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں شراب کی حرمت کے سلسلے میں دوسرا اسٹیج جو بیان کیا تھا، اس چیز کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد زمین میں عدل و انصاف کرنے کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانہ الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پرزور طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور تنازع کے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل ماننے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا فیصل ماننے کا حکم دیا ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے امیر کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور جب تم میں سے کوئی کسی کے درمیان تنازع ہو جائے، جھگڑے پیدا ہو جائیں، مسائل کھڑے ہو جائیں، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ پھر اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت کے حوالے سے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ رسول کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے ایک اور آیت بیان کی کہ قسم ہے اس رب کی کہ کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کے حوالے سے اپنا فیصل نہ مان لے، جو ہے حاکم نہ مان لے، فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، تب تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے ایک اور آیت بیان کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے کہ جو لوگ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور یہ لوگ ان کے ساتھی بن جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ایک بہت بڑا انعام یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بہترین لوگوں کا ساتھی بنائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے نبی کی اطاعت میں یہ بھی بیان کر دیا اسی سورے کی آیت نمبر 80 کے اندر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کئی آیات اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ لہذا آج جو امت مسلمہ کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ نبی کو چھوڑ کر کے امتی کو پکڑ لیے ہیں لوگ، امتی کو پکڑ لیے ہیں اور انہی کو وہ درجہ دے رہے ہیں جو نبی کو دینا چاہیے۔ کسی بھی امت کے حوالے سے اللہ نے یہ نہیں کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کی تم اطاعت کرنا، کسی بھی امت کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اطاعت صرف اللہ کی اور رسول کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین و صلی اللہ علیہ وسلم محمد
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔